ایک بند دکان میں کہیں سے گھومتا پھرتا ایک سانپ گھس گیا۔ حالانکہ اس دکان میں سانپ کی دلچسپی والی یا اس کے کھانے پینے کی یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو سانپ کو چاہیے ہوتی ہے، لیکن اس دکان میں ایک آری پڑی ہوئی تھی اور اس آری کو ٹکرا کر سانپ تھوڑا سا معمولی سا زخمی ہو گیا، لیکن گھبراہٹ میں اور غصے میں سانپ نے پوری طاقت سے اس آری پر ڈنک ماری۔ اب ڈنک مارنے کے بعد سانپ کے منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اب اس سانپ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنی سوچ کے مطابق کہ وہ آری شاید کوئی جاندار چیز ہے، اس آری کے ارد گرد لپٹنا شروع کیا اور اس کو لپٹ کر، اس کو جکڑ کر، اس کا دم گھوٹ کر اس کو مارنے کی کوشش کی، اس آری کو۔ لیکن وہ تو آری تھی اور تیز دھار والی تھی، تو ہوا یہ کہ وہ سانپ خود ہی لہو لہان ہو گیا اور جگہ جگہ سے کٹ گیا۔ دوسرے دن جب دکاندار نے دکان کھولی تو اس نے دیکھا کہ ایک سانپ آری کے ارد گرد لپٹا ہوا اور مردہ پڑا ہوا ہے، یعنی وہ مر گیا تھا، جو کسی کے مارنے سے مرا نہیں تھا، بلکہ وہ سانپ اپنے ہی غضب اور اپنے ہی طیش کی وجہ سے اپنے غصے کی بھیٹ چڑھ گیا تھا اور اپنی جان دے دی۔ بعض اوقات ہم بھی دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وقت گزر جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کا تو نہیں، ہم نے اپنا ہی زیادہ نقصان کر لیا ہے۔ یاد رکھیں، اچھی زندگی کے لیے بعض اوقات کچھ چیزوں کو، کچھ لوگوں کو، کچھ حادثوں کو، کچھ کاموں کو اور کچھ باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنے آپ کو ذہانت کے ساتھ ساتھ نظر انداز کرنے کا بھی عادی بنائیں، درگزر کرنے کی اور معاف کرنے کا عادی بنائیں، یعنی اس کی عادت لگائیں۔ غالب کا ایک شعر بھی ہے کہ میں نے زندگی کو یوں آسان کر دیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر عمل کا رد عمل دکھائیں، یعنی ہر ایکشن کا ری ایکشن دکھائیں۔ ہمارے کچھ رد عمل، ہمارے کچھ ری ایکشن ہم کو صرف نقصان ہی نہیں بلکہ ہماری جان بھی لے سکتے ہیں۔ سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔